کبھی وہ سرزمین محمود غزنوی اور احمد شاہ ابدالی کے نام سے جانی جاتی تھی، وہ نام جنہوں نے اسلام کے پرچم کو سربلند کیا، بر صغیر کی فضا میں ایک نعرہ گونجا اور افغان غیرت و حمیت کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن آج کے افغانستان میں وہی ماضی مٹی میں دفن ہوتا جا رہا ہے۔ وہی قوم جو کبھی بت شکنوں پر فخر کیا کرتی تھی، آج انہی بتوں کے سائے میں سیاسی مشاورتیں کرتی نظر آتی ہے۔ ماضی میں ملا عمر نے بامیان کے بدھ مجسموں کو گرا کر دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ افغان قوم کسی مورتی کے سامنے سر نہیں جھکاتی، مگر آج حالات بدل چکے ہیں۔ وہی افغان رہنما جو کل تک بتوں کے خاتمے کو ایمان کی علامت کہتے تھے، آج بھارت جیسے ملک میں جا کر انہی بتوں کے دیس میں پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ یہ منظر صرف سیاسی تبدیلی نہیں بلکہ افغان روایات اور خودداری کی جڑوں میں لگنے والا وہ کاری وار ہے جس نے صدیوں پرانی پہچان کو مسخ کیا۔ تاریخ کے آئینے میں یہ منظر شرمندگی کا شاید باب ہے کہ جنہیں کبھی اسلام کے سپاہی کہا جاتا تھا، وہ اب اپنے مفادات کی خاطر انہی طاقتوں کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں جن کے خلاف کبھی علم جہاد بلند کیا تھا۔ یہ محض سیاسی موقع پرستی نہیں، یہ اپنی روایات، اپنی غیرت اور اپنی ماضی سے انحراف ہے۔ ایک ایسا انحراف جس نے افغان قوم کے چہرے سے وہ وقار چھینا ہے جو کبھی ابدالی اور غزنوی کی میراث ہوا کرتا تھا۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، پاکستانی فوج کے مطابق افغان فورسز اور شدت پسندوں کی فائرنگ سے 23 اہلکار شہید ہوئے ہیں، 29 زخمی ہیں۔ جوابی کارروائی میں طالبان کے 200 سے زائد جنگجو مارے گئے۔ دوسری طرف طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستان کے 58 اہلکاروں کے مارے جانے اور 20 چیک پوسٹوں پہ قبضے کا دعویٰ کیا، لیکن یہ اعداد و شمار کی تصدیق نہیں ہوئی۔ آئی ایس پی آر نے 23 جوانوں کے شہید ہونے کی اطلاع دی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات اب محض الزام تراشی سے نکل کے مسلح تصادم کی دہلیز پہ جا پہنچے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب کابل میں اب کوئی اشرف غنی یا حامد کرزئی نہیں ہے، بلکہ وہ طالبان ہیں جنہیں کبھی پاکستان کی قدیم اتحادی کہا جاتا تھا۔ پاکستان کو یہ امید تھی کہ جب طالبان برسر اقتدار آئیں گے تو سرحدی حالات سنبھل جائیں گے، ٹی ٹی پی کے حملے رک جائیں گے، افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، مگر ہوا اس کے برعکس۔ طالبان نے نہ صرف ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا بلکہ نئی دلی کے ساتھ ہاتھ ملانا شروع کر دیے، اور یہی وہ موڑ ہے جہاں اسلام آباد کو لگا کہ شاید جس طاقت پر وہ برسوں بھروسہ کرتا رہا ہے وہ اب کسی اور سمت دیکھ رہی۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کا نئی دلی کا دورہ، بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی اور بھارت کی جانب سے طالبان حکومت کو عملی سطح پر تسلیم کرنے کے اشارے، یہ سب پاکستان کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ طالبان اب پاکستان کے اتحادی نہیں رہے، وہ سافٹ کارنر رکھ ہی نہیں رہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے بقول افغانستان کے راستے بھارت پاکستان سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ ان کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام آباد کے خدشات جو ہیں وہ اب صرف سرحدی حملوں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ اسے ایک مکمل جیو پولیٹیکل محاصرے کا خوف بھی ہے۔ بھارت افغانستان میں اپنا اثر بڑھا رہا ہے، طالبان جو ہیں وہ اس کھیل کے نئے فریق بن چکے ہیں۔ دوسری طرف طالبان کی زبان بھی بدل گئی ہے۔ کابل میں نیوز کانفرنس کے دوران امیر خان متقی نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ ہمیں مت چھیڑیں، اگر سمجھنا ہے تو انگریز، روس یا امریکہ سے پوچھیں کہ افغانستان کے ساتھ کھیل کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ بھائی صاحب، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کھیل میں آپ کے ساتھ کون تھا۔ یہ پاکستان کے خلاف ایک اعلانیہ دھمکی تھی۔ ان کو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے ان کی ماضی کی جس حد تک میزبانی کی ہے، اب وہ میزبانی کرنے سے انکاری ہے۔ 40 سال میزبانی کر لی اور اگر انکاری ہو رہا ہے تو بھائی تم انکاری کیوں ہوئے؟ یہ غصہ ہے۔ پاکستان نے جواباً طالبان سے وہ امیدیں باندھی ہوئی تھیں جو حقیقت سے بہت دور تھیں، یہ ماننا پڑے گا۔ طالبان جو ہے وہ اب کھل کے کھیلنا چاہتے ہیں اور پراکسی کسی اور کی بننا چاہتے ہیں۔ ان کا نظریاتی اور قبائلی جھکاؤ ٹی ٹی پی کے قریب ہے، جبکہ پاکستان ان سے توقع رکھتا رہا ہے کہ وہ انہی گروہوں کو کچل دیں گے جن کے ساتھ ان کی فکری وابستگی رہی ہے۔ اس پورے منظرنامے میں پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ طالبان کے آنے کے بعد جو ٹی ٹی پی ہے وہ اس کے اوپر قابو پا لیا جائے گا۔ پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ موجودہ منظرنامے کے اندر ہمیں بہت ساری چیزوں کو اوورکم کرنا ہوگا۔ بہت سے سابق سفیر جو ہیں، سابق سفراء، وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ منظرنامے کے اندر یہ سمجھنے کی کوشش کہ سرحدوں کے اوپر استحکام آ جائے گا، یہ قابل غور بات ہے، لیکن یہ ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ بلکہ اب صورتحال یہ ہے کہ افغانستان میں موجود ان گروہوں کے ٹھکانے پہلے سے زیادہ محفوظ ہو چکے ہیں۔ پاکستانی فوج کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹھکانے پاکستان کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور شواہد بھی موجود ہیں۔
اسلام آباد کے پاس اس وقت محدود آپشنز ہیں. سرحد پار کارروائیاں وقتی تسکین دے سکتی ہیں مگر مسئلہ حل نہیں کر سکتی. نہ طالبان کا رویہ بدلنے والا ہے، نہ ٹی ٹی پی کی کارروائیاں رکنے والی ہیں. اگر پاکستان سفارتی راستہ بند کر دے گا تو کابل جو ہے یہ نئی دلی کے مزید قریب جائے گا، جو پہلے ہی افغان سرزمین پہ اپنا اثر بڑھانے کے لیے تیار ہے. اب اس منظرنامے میں ہم قطعی طور پہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم افغانستان کے اوپر حملہ کریں، لیکن جب بارہا آپ حملے کرتے چلے جائیں تو کب تک خاموش رہ پائیں گے، کب تک زبان بندی رکھ پائیں گے، کب تک ہاتھوں کو روک پائیں گے. اب یہ تجویز یہ ہے کہ جو چائنا ہے اس کی تجویز سب سے زیادہ وزنی لگتی ہے. بیجنگ کے پاکستان اور طالبان دونوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں. چین کے لیے افغانستان میں استحکام اس کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی ضرورت بھی ہے، لیکن یہ بھی طے ہے کہ صرف بیان بازی سے بحران ختم نہیں ہوگا. سرحد کے دونوں طرف بسنے والے قبائل جو ہیں، جو روزانہ اس پار سے اس پار آتے جاتے ہیں، وہی اس تعلق کی اصل بنیاد ہے. پاکستان بہت عرصہ سہولت پیدا کر چکا ہے، ویزا پالیسی میں بھی نرمی پیدا کر چکا ہے، مہاجرین کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر چکا ہے. شاید عوامی سطح پہ اعتماد بحال ہو، لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ طالبان وہ نہیں رہے جو 90 کی دہائی میں پاکستان کے شراکت دار تھے. وہ اب خود کو منوانا چاہ رہے ہیں، چاہے اس کے لیے وہ بھارت کے قریب ہی کیوں نہ چلے جائیں. پاکستان کو اب ایک نئی افغان پالیسی درکار ہے، ایسی پالیسی جو نہ جذبات پر مبنی ہو، نہ ماضی کی غلط فہمیوں پہ، بلکہ حقیقت پسندانہ. کیونکہ اگر اسلام آباد نے اپنی حکمت عملی میں لچک دکھائی تو جو رشتہ طالبان کے ساتھ ماضی کے اندر تھا وہ شاید تبدیل ہو جائے، جو اب تک تبدیل ہوا دکھائی دیتا ہے. ماضی کو اگر کریدنے کی کوشش کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں مکمل احاطہ کر کے کہ ستمبر 1960 کی ایک صبح تھی جو تاریخ کے صفحات کے اوپر یوں درج ہے کہ جیسے وقت کی گرفت میں ایک چیخ منجمد ہوئی ہو. باجوڑ کے سنگلاخ پہاڑوں پہ اس دن کی فضا میں ایک ایسا تناؤ گھلا ہوا تھا جیسے کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو. پھر اچانک افغانستان کی توپوں کی گھن گرج نے اس سکوت کو چیرا. کنڑ کی سمت سے گولہ باری کا آغاز ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں افغان سپاہی جو ہے وہ پرجوش نعروں کے ساتھ پاکستان کی حدود میں داخل ہو گئے. دھول اڑ رہی تھی، فضا میں بارود کی بو تھی، پہاڑوں کے دامن میں ایک نئی جنگ نے جنم لے لیا تھا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان کی سرحد پہلی بار کھلے عام افغان جارحیت کا نشانہ بنی. اور وہ حملہ محض ایک فوجی کارروائی نہیں تھا بلکہ ایک سوچا سمجھا سیاسی اعلان تھا. افغانستان نے پاکستان کے وجود کو ابتدا ہی سے دل سے تسلیم نہیں کیا تھا. اس وقت 1947 میں جب پاکستان اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل کرنے جا رہا تھا تو افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے اس کی مخالفت کی تھی. وجہ کیا تھی؟ پختونستان. ایک ایسا نعرہ جس کے پیچھے دراصل ڈیورنڈ لائن کو چیلنج کرنے کا خواب تھا، اور یہی خواب بعد میں فقیر ایپی کی بغاوت سے لے کے محمد داؤد خان کے دور اقتدار تک کابل کی سیاست کا محور رہا. افغانستان نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بدامنی پھیلانے کے لیے ہر حربہ آزمایا. شمالی وزیرستان میں فقیر ایپی کے ذریعے ایک آزاد پختونستان کا اعلان کروایا گیا جسے کابل نے مالی امداد فراہم کی، افرادی قوت دی اور تشہیر فراہم کی. مگر پاکستان کے دباؤ پہ 1948 میں افغان حکومت نے یہ کھیل وقتی طور پہ بند کر دیا، لیکن پس پردہ سازشیں جاری رہیں. افغان حکومت نے قبائلی علاقوں میں اسلحہ، رقم اور پروپیگنڈا پھیلانا شروع کیا تاکہ مقامی لوگوں کو اسلام آباد کے خلاف بغاوت پہ آمادہ کیا جا سکے. 1950 کی دہائی میں افغان حملوں کی ایک نئی لہر اٹھی. چمن کے قریب سرحد پار سے افغان قبائلی اور فوجی پاکستان میں گھس آتے. 6 دن جھڑپیں ہوئیں اور اس کے بعد ان کو پسپا کر دیا گیا. کابل نے ہمیشہ یہی دعویٰ کیا کہ یہ حملے اس کی فوج کے نہیں بلکہ پختون قبائلیوں نے کیے تھے، لیکن شواہد کچھ اور کہانی سناتے ہیں. افغان فوجی قبائل لباس میں چھپ کر کارروائیاں کرتے رہے اور پاکستان کے لیے یہ صاف پیغام تھا کہ سرحد کی اس پار کی حکومت کسی بھی وقت اپنی جارحیت کو تحریک پختونستان کے پردے میں چھپا سکتی ہے. 1955 میں صورتحال اس وقت اور سنگین ہوئی جب افغانستان کے وزیر اعظم محمد داؤد خان نے کھلے عام ریڈیو کابل سے پاکستان کی قبائلی پالیسی کے اوپر تنقید کی. کابل میں پاکستانی سفارت خانے پہ حملہ ہوا، پرچم اتار دیا گیا اور پختونستان کا جھنڈا لہرا دیا. یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں ممالک کے درمیان محض سفارتی نہیں بلکہ نظریاتی خلیج گہری ہوئی. داؤد خان کا خواب تھا کہ پاکستان کے قبائلی علاقے کابل کے زیر اثر آ جائیں، اور یہی خواب اسے 1960 میں کھلے عام فوجی مہم جوئی پہ لے آیا. ستمبر 1960 میں جب افغان توپ خانے کی گھن گرج باجوڑ کے پہاڑوں میں گونجی تو پاکستان نے فوراً اپنے نیم فوجی دستے اور باجوڑ سکاؤٹس کو متحرک کیا. مقامی قبائل، خاص طور پہ نواب افخار کی قیادت میں لوگوں نے اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھائے. افغان فوج کو زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. چند دنوں میں انہیں پسپا ہونا پڑا اور سینکڑوں افغان فوجی مارے گئے. بہت سے قیدی بنے اور ان کے خوابوں کا پختونستان ایک بار پھر سرحد پار مٹی میں دفن ہو گیا. افغان جارحیت کا اگلا باب دیر کے پہاڑوں میں رقم ہوا 1961 میں. افغان فوج نے ایک بار پھر حملہ کیا مگر اس بار پاکستان نے اپنی فضائیہ کو میدان میں اتارا. نتیجہ وہی نکلا، شکست ہوئی، پسپائی ہوئی، ناکامی ہوئی.
پاکستانی فوج کی برق رفتار کارروائی اور مقامی حمایت نے افغانستان کے تمام منصوبے ناکام بنائے۔ کابل حکومت کو امید تھی کہ مقامی قبائل پاکستان کے خلاف بغاوت کریں گے، مگر انہی قبائل نے افغان دراندازی کے خلاف صف اول میں کھڑے ہو کر پاکستان کا دفاع کیا۔ ان واقعات کے نتیجے میں پاکستان نے نہ صرف اپنے قبائلی علاقوں پر ریاستی عملداری مضبوط کی، بلکہ دنیا کو یہ پیغام دیا کہ وہ اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس جنگ نے افغانستان کی معیشت پہ گہرے اثرات ڈالے، تجارتی راستے بند ہوئے، کسٹم ڈیوٹی سے حاصل ہونے والی آمدنی رکی، ملک میں اشیاء خورونوش کی قلت پیدا ہوئی۔ کابل کو آخر کار احساس ہوا کہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کا بوجھ اس کی اپنی کمر توڑ دے گا۔ اسی پس منظر میں ایران کے شاہ محمد رضا پہلوی کی ثالثی سے دونوں ممالک کے درمیان 1963 میں مذاکرات ہوئے اور پھر بالآخر 22 مہینے کے تعطل کے بعد سفارتی تعلقات بحال ہو گئے، لیکن وہ امن بھی زیادہ دیر قائم نہیں رہا۔ 1973 میں جب محمد داؤد دوبارہ اقتدار میں آیا تو پختونستان کا نعرہ ایک بار پھر زندہ ہوا اور پاک افغان تعلقات پھر سے تلخیوں کے اندھیروں میں ڈوب گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ باجوڑ کی جنگ میں پاکستان صرف اپنی سرحدوں کا دفاع نہیں کر رہا تھا، وہ اپنی شناخت، اپنے وجود اور اپنی خود مختاری کی حفاظت کر رہا تھا۔ افغانستان نے اسے کمزور سمجھا، مگر ہر بار شکست اس کے حصے میں آئی۔ آج جب ڈیورنٹ لائن کو لے کے بحثیں دوبارہ جنم لیتی ہیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لکیر محض ایک سرحد نہیں ہے، بلکہ ان قربانیوں کی یادگار ہے جو پاکستانی قبائل نے اپنے لہو سے لکھی ہے۔ افغانستان کی توپوں کی گھنگرج آج ماضی بن چکی ہے، مگر اس دن کی بازگشت آج بھی پہاڑوں میں گونجتی ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان کی سلامتی پہ حملہ کرنے والا ہر قدم مٹی میں مل جائے گا۔ تاریخ آج ایک بار پھر خود کو دہرا رہی ہے۔ 60 برس گزر جانے کے باوجود منظر بدلنے کی بجائے اور زیادہ واضح ہو چکا ہے۔ اس وقت افغان فوج نے توپوں کے دہانے باجوڑ کی پہاڑوں پہ کھولے تھے، آج انہی توپوں کی گونج دہشت گردی کی شکل میں خیبر پختونخوا کے شہروں اور دیہات کے اندر سنائی دیتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب یہ حملے وردی میں آنے کی بجائے مذہب اور پناہ گزینی کے لبادے میں آتے ہیں۔ پاکستان نے ہر دور میں افغان عوام کے لیے اپنے دروازے کھولے، ان کی جنگ میں ان کا ساتھ دیا، ان کے مہاجرین کو پناہ دیے، مگر جواب ہمیشہ خون اور بارود کی صورت میں ملا ہے۔ یہ حقیقت اب کسی پردے میں نہیں چھپی کہ افغانستان میں چاہے بادشاہت ہو، جمہوریت ہو یا طالبان کی حکومت، پاکستان کے خلاف ان کے عزائم ہمیشہ ایک جیسے رہے۔ وقت نے بارہا ثابت کیا کہ پاکستان جتنی بھی قربانیاں دے، کابل کی سیاست میں اسلام آباد کے لیے کبھی خیر خواہی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ایک نیا زخم چھپا ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے زخم کو کریدیں گے، ہم کریدنے کی تیاری میں ہیں، لیکن آپ کہیں پر بیٹھ کر ہمارے حق خود ارادیت کے اوپر سوال اٹھائیں گے، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو دبانے کی کوشش کریں گے اور اسے بھارت کا حصہ بتائیں گے، تو ہم اپنی زبانوں پہ کب تک کف لگا کے بیٹھیں گے؟ کبھی نہ کبھی تو اس حلقوم سے بات نکلے گی، اور وہ نکلنا شروع ہوئی ہے۔ اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کا اندازہ کچھ دنوں میں ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔